السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو، صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ سب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے،
رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل حضرت عثمانی صاحب کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے۔ وہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ احباب کو اپنی گزارشات سے آگاہ و آشنا فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ احباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں گا، کیونکہ اس وقت دنیا جہان میں لوگ نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور ایک ایسے شخص کو نبی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بد گفتار ہے، لعنتی کردار ہے، جو خواہشات کا بندہ ہے، سوچ کا گندا ہے، جو دولت کا حریص ہے، منافقت کا مریض ہے، جو اخلاق کا قاتل ہے، سراپا باطل ہے، جو علامت فساد ہے، منکر جہاد ہے، جو جھوٹ کا مجسمہ ہے اور انگریز کے بوٹ کا تسمہ ہے، جو افرنگی کا غلام ہے، دشمن خیر الانام ہے، جو ایمان کا شکاری ہے، درے انگریز کا بیکاری ہے، جو ایک آنکھ سے کانا ہے، کفر میں سیانا ہے، جو کفر کی برہان ہے، دشمن قرآن ہے، جو مسلمہ کذاب کا ترجمان ہے، مرزا قادیان ہے، جو ہرزہ سرائی میں منہ زور ہے، نبوت کا چور ہے، جس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام اس کا مرزا قادیانی ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر
اس کو نبی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بدبخت کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ منکرین ختم نبوت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہے۔ سن لو، احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کا اعلان سن لو، یوتھ فورس کے شہین اور شہبازوں کا پیغام سن لو۔ کائنات کے رب کی قسم، جو بھی منکرین ختم نبوت کے لیے راہیں ہموار کرے گا، وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی اور ہو، ہماری آواز لکھ لو، ہم اس کے ساتھ کتاب و سنت کا ٹینک بن کے ٹکرائیں گے، اس کو پاش پاش کر کے دکھائیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے یہ بتاؤ، اور تسی مرزے دے حمایتی ہو کہ دے دشمن ہو؟ نہیں بولے سارے، پھر تمہیں بولنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا بولیں گے، عظمت صحابہ کا بولیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس بول سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ بول ایوانوں میں بھی بولا جائے گا، میدانوں میں بھی بولا جائے گا، مکانوں میں بھی بولا جائے گا، دکانوں میں بھی بولا جائے گا، اپنوں میں بھی بولا جائے گا، بیگانوں میں بھی بولا جائے گا، یاروں میں بھی بولا جائے گا، اغیاروں میں بھی بولا جائے گا، سجنوں میں بھی بولا جائے گا، دشمنوں میں بھی بولا جائے گا، چھوٹوں میں بھی بولا جائے گا، بڑوں میں بھی بولا جائے گا۔ رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جائے گا، عظمت صحابہ کا غلغلہ مچایا جائے گا، ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ انشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بولو گے یہ بول انشاءاللہ، کہ میں کلہ ہی بولاں گا؟ ارے بولا عثمانی صاحب نے بڑی کوشش کی آپ کو بلوانے کی، آپ نہیں بولے، لیکن آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور یارو، اگر ہم نے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے نہیں بولنا، صدیق کی صداقت کے لیے نہیں بولنا، فاروق کی عدالت کے لیے نہیں بولنا، عثمان کی سخاوت کے لیے نہیں بولنا، علی کی شجاعت کے لیے نہیں بولنا، صحابہ کے دفاع میں نہیں بولنا، عظمت صحابہ کے لیے نہیں بولنا، بتاؤ کس کے لیے بولنا ہے؟ ہم بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بولیں گے، سارے بول کے کہو ہم بولیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ختم نبوت زندہ باد۔ اب بتلاؤ
ایسے بد کردار کی نبوت اس ملک میں چلنے دو گے؟ کس کے مقابلے میں اس کو منوانا چاہتے ہو؟ کس کے مقابلے میں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور حکمرانوں عقل کے ناخن لو، کس کے مقابلے میں اس کو منوانا چاہتے ہو؟ اور جو صرف رب کا نبی نہیں ہے، جو صرف رب کا رسول نہیں ہے، جو صرف اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، کوئی صفیح اللہ ہے، کوئی نجیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اور کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ تو حبیب اللہ ہے، اور جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو اللہ کا کتنا محبوب ہے۔ اور وہابیوں ذرا جاگو، کتنا محبوب ہے۔ حسان ابن ثابت سے پوچھو کتنا محبوب ہے۔ اور جس نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اور اتنا رب کو محبوب ہے، اپنے محبوب کا نام بھی نکالا ہے تو اپنے نام سے نکالا ہے، اپنے نام سے نکالا ہے۔ کتنا محبوب ہے اللہ کو۔ تمہیں بتاؤں، ذرا جامعہ ترمذی کھول، ذرا سنن دارمی کے اوراق پلٹ۔ اے اہل حدیث، اللہ کی قسم اپنے خطیب کی بات نہیں کرتا، حسیب کی بات نہیں کرتا، لبیب کی بات نہیں کرتا۔ اہل حدیث اپنے مفتی کی بات نہیں کرتا، اپنے امام مولوی کی بات نہیں کرتا۔ اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ عظمت حاصل ہے۔ اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محمد کے فرمان کی کرتا۔ کھول جامعہ ترمذی، کس کے مقابلے میں اس کو منوانا چاہتا ہے؟ یہ حضرت علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی، کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے وہ رب کا کیسا محبوب ہے؟ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبلہ جبل ولا شجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے بعض اطراف کی طرف نکلا۔ میں پیغمبر کے ساتھ تھا۔ جب نبی مدینے سے نکل رہا تھا نا، اس کو مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر آسمان والا آسمان پہ کہہ رہا تھا او پہاڑوں، او درختوں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا استقبال کرو۔ فما استقبالہ جبل ولا شجر، اٹھ چلو، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔
اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس کا استقبال کرو. اب پہاڑ بھی اور درخت بھی استقبال کر رہے ہیں. نبی کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کے مقابلے میں تو کن کو منوانا چاہتا ہے؟ نبی کو دیکھ کر ہائے استقبال کرتے ہیں. پہاڑ بھی درخت بھی پکار اٹھتے ہیں, اے نبی آنے والے رب کے محبوب, ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں, درخت بھی. اس کے مقابلے میں تو منوانا چاہتا ہے اس کھانے کو, اس دجال کو, اس قذاب کو, اس جھوٹے اور مفتری کو تو منوانا چاہتا ہے. اللہ کی قسم, مر جانا تو گوارا ہے, نبی یہ کائنات کے علاوہ کسی اور کو ماننا گوارا. بولو ماننا گوارا نہیں ہے. اور مجھے کہنے دو مسلک کی بات, اللہ کی قسم یہ تو دجال ہے, قذاب ہے, جھوٹا ہے. اور ہم نے تو آمینہ کے لال کے مقابلے میں اس کو بھی نہیں مانا جس کو متقی, پرہیزگار, زاہد, عابد مانتے ہیں. ساری کائنات جانتی ہے ہم امام ابو حنیفہ کو متقی مانتے ہیں, پرہیزگار مانتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کو تقوی کا پہاڑ مانتے ہیں, لیکن آمینہ کے لال کے مقابلے میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہاں یاد آ گئے میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ. انہیں کہا لوگوں گالیاں دے لینا, ہمیں برا کہہ لینا ہمیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ایک سر اور ایک دل. ایک سر اور ایک, اور تو اڈا بھی سر ہے نال. پھر بولو کون کون سی دو چیزیں؟ ایک سر ایک دل. انہوں نے کہا لوگوں گالیاں دے لو, سب کچھ گوارا ہے, لیکن یاد رکھو وہابیوں نے سر عرش والے کو دے دیا ہے, دل مدینے والے کو دے دیا. ہم نے دل مدینے والے کو دے دیا ہے. اور ہم نے اب گلی گلی یہ اعلان کیا ہے, لوگوں کان لگا کے سنو, ہمارا سر اب اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا جا سکتا, اور اس دل میں نبی کے علاوہ کسی کو بسایا جا سکتا نہیں, بسایا جا سکتا. اب اس کے مقابلے میں کس کو ہمیں منوانا چاہتے ہو؟ ذرا سوچو. ہم نے تو اس کی زبان سے سن لیا ہے, وہ اپنی زبان سے فرما گیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں, آخری نبی ہوں. اب ساری کائنات مل کے آ جائے, صرف دجال یہ کانا نہیں, ساری کائنات مل کے آ جائے. سنو مسلک اہل حدیث, سنو دعوت اہل حدیث, سنو پیغام اہل حدیث, سنو. ہمیں تانے دیتے ہو, ان کو کیا پتا ہے مقام مصطفیٰ کا, شان مصطفیٰ کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, صرف اس کانے دجال کی بات نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے زمین و زمان ایک طرف, مکین و مکان ایک طرف, شجر و حجر ایک طرف, بر و بر ایک طرف, جمادات ایک طرف, نباتات ایک طرف, ارضیات ایک طرف, فلکیات ایک طرف, نجیح اللہ ایک طرف,
سنو ہمارا مسلک، صفی اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، ذبیح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف۔ سنو ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک سنو، ہم نے اعلان کر کے کہتے ہیں رب محمد کی قسم ہے، صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، مؤرخین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، علماء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، اصفیاء ایک طرف، شرفاء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، امراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، شہداء ایک طرف۔ نہیں نہیں، سارے خدا کی خدائی ایک طرف، آمنہ کا لالا کہلا ایک طرف، ساری خدائی کی خدائی کو ٹھکرا دیا جائے گا، محمد کی عظمت میں آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا علامہ طارق یزدانی صاحب۔ یارو وہ خود کہہ گیا ہے، میں تیری باتوں پہ کان کیسے دھروں، اور ملحدوں اور دین کے دشمنوں اور دین کے ویریوں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والوں، سنو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، تمہاری علمیت ایک طرف، تمہاری سوچ ایک طرف، تمہاری فکر ایک طرف، تمہاری لگن ایک طرف، آمنہ کے لال کا ایک فرمان ایک طرف، ہم تمہاری سوچ کو بوٹ کی نوک پہ رکھیں گے، محمد کی حدیث کو پیشانی کا جھومر بنائیں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت کا، رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت کا؟ تجھے کیا علم، تجھے کیا خبر؟ کہتے ہیں جی وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ سنو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لی اسمان، اپنے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، انا محمد، انا احمد، انا الماہی، انا الحاشر، انا العاقب۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، لوگو میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد، اللہ تو نے اپنے محبوب پیغمبر کو کیسا نام عطا کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نام تو اللہ نے جناب صفی اللہ کو بھی دیا، آدم، نام تو اللہ نے جناب نجی اللہ کو بھی دیا، نوح، نام تو خلیل اللہ کو بھی دیا، ابراہیم، نام تو اللہ نے ذبیح اللہ کو بھی دیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نام اللہ نے یہ دیے ہیں، لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے عجیب ہی نام دیا ہے۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی کیا ہے؟ آرام و سکون والا۔ ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بڑے گروہ کا باپ۔ اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ میری فریاد سن۔ اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور و فکر تو کر۔
اسماعیل کا معنی ہے میری مراد سول، اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا، یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی ہے مزید، یحییٰ کا معنی ہے عمر دراز، موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا معنی ہے سرخ رنگ والا۔ جب محبوب کی باری آئی نام دیا محمد، کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ کیا معنی ہے؟ اونچی کہو، کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ ہائے 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 ہائے، اور میرے محبوب کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس قصبے کا؟ قلعہ میر زماں میں میرے محبوب کے تذکرے ہو رہے ہیں، میرے محبوب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، میرے محبوب کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تم کیا پوچھتے ہو؟ اس کی تعریفیں اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، یاروں میں بھی، اغیاروں میں بھی، سجنوں میں بھی، دشمنوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، امیروں میں بھی، غریبوں میں بھی، کالوں میں بھی، گوروں میں بھی۔ ہرے اس کی تعریفیں تو عرشیوں میں بھی، فرشیوں میں بھی، نوریوں میں بھی، ناریوں میں بھی، عربیوں میں بھی، عجمیوں میں بھی۔ اس کی تعریفیں تو تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، 127 صحیفوں میں بھی، قرآن میں بھی۔ ارے اس کی تعریفوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس کی تعریفیں تو مکان میں بھی، دکان میں بھی، بازار میں بھی، کار میں بھی، ایوان میں بھی، میدان میں بھی۔ اس کی تعریفوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اس کی تعریفیں تو کلمے میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، نماز میں بھی۔ نہیں آگے بڑھو، اللہ نے کیسا ہمیں رسول دیا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کانے کو کیسے مان لے؟ اور اس کی تعریفیں تو عالم بالا میں بھی، عالم ارواح میں بھی، عالم عقبہ میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم حشر میں بھی۔ اس کی تعریفیں تو حوض کوثر پہ بھی، اس کی تعریفیں تو جنت میں بھی، اس کی تعریفیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر لکھنے والے قلم کی نوک پہ بھی۔ سنو، جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ دنیا والے رہیں گے، تعریفیں ہوں گی تو آمینہ کے لال کی ہوگی، عبداللہ کے در یتیم کی ہوگی، شیما کے ویر کی ہوگی، قلعہ کے بسنے والے وہابیوں کے پیر کی ہوگی۔ ہوں گی کہ نہیں؟ اونچی کہو، ہوں گی کہ نہیں؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے نام ہی ایسا عطا کر دیا۔ آدم ہے نا، آدم سے الف کو جدا کرو، مانا ختم، مانا سارے بولو، مانا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آدم سے الف ختم کرو، مانا نون سے نون ختم کرو، مانا زکریا سے زا ختم کرو، مانا ختم، دانیال سے دال ختم کرو، مانا ختم، یعقوب سے یا ختم کرو، مانا ختم، یوسف سے یا ختم کرو، مانا ختم، موسیٰ سے میم ختم کرو، مانا ختم، عیسیٰ سے عین ختم کرو، مانا ختم۔ میں جس کی ختم نبوت کو تمہیں سنانے آیا ہوں، اس کا نام ہی ختم نبوت کا مانا اور مفہوم مجھے سمجھا رہا ہے۔ ختم نبوت کا نام ہی ڈنکا بجا رہا ہے۔ میں ختم نبوت کا ڈنکا کیوں نہ بجاؤں؟ میں ختم نبوت کا نعرہ کیوں نہ لگاؤں؟ میں ختم نبوت کا جھنڈا کیوں نہ لہراؤں؟ میں نے تو اس کے نام کو دیکھا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور محمد کے سارے لفظ جدا کر دو، مانا پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بولو مانا ختم، اونچی کہو مانا ختم۔ بھئی اس کے نام کا مانا ختم نہیں ہوتا، اس کی نبوت کیسے ختم ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا پتا؟ جاؤ محمد سے میم کو جدا کر دو، محمد سے میم کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟
اونچی کہو کیا بچا؟ حمد. حمد کا معنی ہے مجسمہ تعریف. حمد کا معنی ہے مجسمہ تعریف. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں نے جس کو خاتم النبیین مانا ہے اس کے اس نام سے حمد سے ہا کو ختم کر دو. پیچھے کیا بچا؟ مد. کیا بچا؟ مد کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنے والا. مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنے والا. ہائے اور مد سے مراد ہے نبی لوگوں کو جہنم سے کھینچ کے نکالنے والا. نبی کھینچ کے نکالنے والا. ہائے ہائے مد سے بھی میم ختم کر دو. پیچھے کیا بچا؟ الدال علی الخیر. الدال علی الخیر. الدال علی الخیر. اور دال خیر سے مراد ہے نبی دنیا کو خیر کی ہدایت دینے والا. نبی دنیا کو ہدایت کی خیر دینے والا. لا مجھے ایسا نام ہی لا کے دکھا دے میں نبی مان لوں گا کسی اور کو. اللہ نے یہ نام ہی کسی اور کو نہیں دیا. میرے نبی کا جس کو میں نے خاتم النبیین مانا ہے اس کا نام ہی بڑا پیارا ہے. اس کا نام ہی بڑا اعلیٰ ہے. اس کا نام ہی بڑا بلند و بالا ہے. مجھے کہنے دے میرا خاتم النبیین ہائے اس کی شان کے کیا کہنے. صرف نام نہیں، اس کی سیرت بھی اعلیٰ، اس کا کردار بھی اعلیٰ، اس کے اعتبار بھی اعلیٰ، اس کی عادات بھی اعلیٰ، اس کے خیالات بھی اعلیٰ. ہاں اس کے غزوات بھی اعلیٰ، اس کی بنات طیبات بھی اعلیٰ، اس کی ازواج مطہرات بھی اعلیٰ. ہائے ہائے مجھے کہنے دے اس کی عبادت بھی اعلیٰ، ریاست بھی اعلیٰ، انابت بھی اعلیٰ، قناعت بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، اور اس کا مقام بھی اعلیٰ، اس کا نام بھی اعلیٰ. تکبیر. اللہ اکبر. شاد مصطفیٰ زندہ باد. عظمت مصطفیٰ زندہ باد. بولو بھی نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. تیرا پیر میرا پیر. بدر منیر بدر منیر. تیرا پیر میرا پیر. بدر منیر بدر منیر. تیرا پیر میرا پیر. بدر منیر بدر منیر. اور روٹی کھا لیجئے کہ کھانی چاہیے؟ کھا لیے کھا کے بھی نہیں بول دے تے جے بھوکے ہوندے تو پھر کی حال ہونا سی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم بولیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بولیں گے انشاءاللہ. گلی گلی بولیں گے، کوچے کوچے بولیں گے، نگر نگر بولیں گے، بستی بستی بولیں گے. رب کے محبوب پیغمبر محمد کے لیے بولیں گے. اللہ کی قسم مجھے کہنے دے یہ رب کا کیسا محبوب ہے. اس کے نام پر غور کر، اس کے نام پر غور و فکر کر، تدبر کر. اس کے نام کے بارے میں ذرا سوچ. میں تو جب اس کے نام کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے، ایسے نام کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے او لوگو پیکرے دلے ربا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا. اللہ کی قسم میں اس کی ختم نبوت کے لیے کیوں نہ لڑوں، میں اس کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں قدم کیوں نہ رکھوں، میں اس کی ختم نبوت کے لیے ہاں ان ظالموں سے کیوں نہ ٹکراؤں. رب محمد کی قسم ہے ہم نے یہ عزم کیا ہے ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے. نذیر حسین محدث دہلوی بن کے ہم
لڑیں گے محمد حسین بٹالوی بن کے، ہم لڑیں گے قاضی سلیمان منصور پوری بن کے، ہم لڑیں گے جعفر تھانیسری بن کے، ہم لڑیں گے ابو الحسن سیالکوٹی بن کے، ہم لڑیں گے عبد المنان وزیر آبادی بن کے، ہم لڑیں گے عبد الجبار غزنوی بن کے، ہم لڑیں گے حافظ محمد گوندلوی بن کے، ہم لڑیں گے ہاں اور دنیا والوں ہم لڑیں گے، رب محمد کی قسم ہے اور لوگوں ہم لڑیں گے سید نذیر حسین محدث دہلوی بن کے، ان کے شاگرد بن کے، ہم لڑیں گے دنیا کو بتاؤ عبدالحق حقانی بن کے، محمد بشیر شاہ سبانی بن کے، ثناء اللہ مرشری بن کے، محمد مولا امیر سیالکوٹی بن کے، ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے اور داؤد غزنوی بن کے، اسماعیل شلوی بن کے، عبد القادر روپڑی بن کے، ابراہیم کمیر پوری بن کے، ہم لڑیں گے یحییٰ گوندلوی بن کے، حبیب الرحمن یزدانی بن کے، علامہ احسان الہی شہیر بن کے۔ نعرہ تکبیر، لمبا تیرا نام رہے گا، لمبا تیرا نام رہے گا، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اب بولو لڑو گے؟ انشاءاللہ، تھوڑے بولے نا تھوڑے ہون، لڑو گے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ، اور مرو گے ختم نبوت کے لیے؟ انشاءاللہ۔ ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے ابو بکر صدیق بن کر، ہم لڑیں گے فاروق بن کر، ہم لڑیں گے عثمان بن کر، ہم لڑیں گے علی المرتضیٰ بن کر، صحابہ کی طرح لڑیں گے اور انشاءاللہ لڑیں گے۔ کیوں نہ لڑیں؟ ہم نے صدیق کو خدمِ نبوت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے صحابہ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ختم نبوت کی بات اس لیے کرتے ہیں، جاؤ سارے غزوات کو اٹھاؤ، سارے غزوات کے شہداء کی شہادتوں کو اکٹھا کرو اور ختم نبوت کے شہیدوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، ختم نبوت کے شہیدوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرو اور دیکھو اللہ کی قسم ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کٹ گئے، 700 صحابہ حافظ قرآن کٹ گئے۔ کس کے لیے؟ اور اونچی کہو کس کے لیے؟ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، اور جن صحابہ کے بارے میں انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ان صحیح المسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مسجد نبوی کا صحن ہے، رسول ہاشمی کے صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کے بیٹھے، درمیان میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے، اور صحابہ بڑے پیار سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ اور لوگوں وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہے ہوں، اور وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اور میں نے جب یہ فرمان پڑھا نا تو میرے دل میں خیال آیا یہ صحابہ کیسے ہیں کہ یہ فرش پہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، عرش پہ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر رب خوش ہو رہا تھا، اللہ کو پیار آ رہا تھا، اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا۔ او حق نواز سنگوی اللہ تیری قبر کو منور کرے، اور احسان الہی شہید اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں برکھا برسائے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے وہ اسی لیے تڑپتے گئے، وہ اسی لیے دنیا سے شہادت پا کے گئے
انہوں نے دنیا کو یہ سبق دیا، دنیا کو یہ درس دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اتنے خوش نصیب تھے، وہ فرش پہ بیٹھ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور آسمان والا عرش پہ ان کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، اور کتنا خوش ہو رہا تھا، خوشی سے اپنے محبوب سے کہتا ہے، امام الحرمین سے کہتا ہے، امام القبلتین سے کہتا ہے، سید الثقلین سے کہتا ہے، جد الحسن والحسین سے کہتا ہے، اشرف الانبیاء سے کہتا ہے، شاب روز جزا سے کہتا ہے، منبع رشد و ہدا سے کہتا ہے، پیغمبر رب عرض و سما سے کہتا ہے، حبیب خدا سے کہتا ہے، محبوب خدا سے کہتا ہے، احمد مجتبیٰ سے کہتا ہے، محمد مصطفیٰ سے کہتا ہے، میرے محبوب جو تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کی خوشی مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں تیری زبان سے ان کو بشارت دلوانا چاہتا ہوں۔ بشارت کیا ہے؟ لا تمس النار مسلمن، اے محبوب جو تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، میں نے ان کی آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کس باغ کی مولی ہے؟ تو کن کے کیڑے نکال رہا ہے؟ تو کن کو گالیاں دے رہا ہے؟ حکمرانوں ان کو گالیاں دلوا کے کہتے ہو کانوں میں روئی کے بڑے ٹھوس لو، کہتے ہو آنکھیں بند کر لو، کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو۔ کان لگا کے سنو، پھر یاد آ گئے علامہ ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جنگ فورم کے اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی سارے اکٹھے ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب اتفاق اتحاد کی مجلس ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے، اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں جو صدیق کو گالی دے تم ان کی امامت کی بات کرتے ہو، میں ان کے ایمان کو ہی نہیں مانتا ہوں۔ نہ میں مسلط کوش ہوں، نہ میں مسلط پوش ہوں، جسے حق سمجھتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں۔ ہائے کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں احسان الہی ظہیر، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں ایسا مرشد و مخدوم؟ کتنی بڑی بات کی، تم امامت کی بات کرتے ہو، میں ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم امامت منوانا چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم ان کے ایمان کے کیڑے نکالو اور ہمیں کہتے ہو کہ خاموش رہو، ہمیں کہتے ہو کہ بات نہ کرو۔ سن لو، ان کے ایمان پہ شک کرنے والے کبھی مومن ہو سکتے؟ سارے کہو کبھی مومن ہو سکتے؟ کیوں؟ اصحاب رسول وہ شخصیات ہیں، وہ مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی، جن کی پاکیزگی کی گواہی، جن کی ذہانت کی گواہی، جن کی فطانت کی گواہی، جن کی امانت کی گواہی، جن کی صداقت کی گواہی، جن کی عدالت کی گواہی، جن کی شرافت کی گواہی، جن کی سخاوت کی گواہی، جن کی انابت کی گواہی،
جن کی قناعت کی گواہی، جن کی صحبت کی گواہی، جن کی رفاقت کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی، جن کی نظافت کی گواہی، جن کی استقامت کی گواہی، جن کی شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یہ عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ آسمان والا آسمان سے کہے ایمان نبی کے صحابہ کے لیے، تقوی نبی کے صحابہ کے لیے، انابت نبی کے صحابہ کے لیے، قناعت نبی کے صحابہ کے لیے، عبادت نبی کے صحابہ کے لیے، ریاست نبی کے صحابہ کے لیے، ہاں لیلۃ القدر کا انعام نبی کے صحابہ کے لیے، اور دنیا والوں قرآن نبی کے صحابہ کے لیے۔ میں کیوں نہ ان صحابہ کی بات کروں جن کے بارے میں عرش والا کہہ رہا ہے اور لوگوں دین صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، نبی کی محبت صحابہ کے لیے، الفت صحابہ کے لیے، چاہت صحابہ کے لیے، پیار صحابہ کے لیے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے رب کی مغفرت بھی نبی کے صحابہ کے لیے، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے۔ میں ان سے کیوں نہ محبت کروں، میں ان سے کیوں نہ پیار کروں، میں ان سے کیوں نہ الفت رکھوں، میں ان سے کیوں نہ۔ اللہ کی قسم اور بتلاؤ وہابیو صحابہ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو، صحابہ سے محبت کرتے ہو؟ میں ایک اور بات، مسلک کی بات بھی کر جاؤں یہاں سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن سنو، ہم صحابہ سے محبت ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی طہارت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی صداقت و عدالت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی ذہانت و فطانت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی صداقت و عدالت کی وجہ سے نہیں کرتے، استقامت و شہادت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہماری محبت بھی دیکھو، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، اور ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ذرا ہمارے پاس آؤ، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں۔ دنیا والوں سنو، ہمارا پیار صحابہ، ہماری محبت صحابہ، ہماری الفت صحابہ، ہماری چاہت صحابہ، ہماری سوچ صحابہ، ہماری فکر صحابہ، ہماری لگن صحابہ، ہماری طرف صحابہ۔ سنو، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں، آقا کے یار صحابہ، ولیوں کے سردار صحابہ، شاہوں کے سلطان صحابہ، ہم سب کے غمخوار صحابہ، دین کے پاسبان صحابہ، وارث قرآن صحابہ، رحمت کی کان صحابہ۔ ہم برملا کہتے ہیں، او لوگو آقا کے دربان صحابہ، محمد پہ قربان صحابہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، للکار اہل حدیث، زندہ باد، سنو، صحابہ، تاجدار ختم نبوت، آئیے ویسے ختم نبوت۔ ابھی ویسے 12 نہیں بجے، آپ کے 12 بج گئے۔ سنو، یہ پیغام لے کے اٹھو، اہل حدیث کے جوانوں، اہل حدیث کے بوڑھوں، یہ درس لے کے اٹھو، یہ آواز لے کے اٹھو، یہ للکار لے کے اٹھو، یہ پکار لے کے اٹھو، یہ صدا لے کے اٹھو، یہ آوازہ لے کے اٹھو۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، گلی گلی اعلان کر رہے ہیں، کوچے کوچے اعلان کر رہے ہیں، بس
بستی بستی اعلان کر رہے ہیں، یہ پیغام سنا رہے ہیں۔ او حکمرانوں تم بھی سنو، اپنوں اور بیگانوں تم بھی سنو، یارو اور اغیارو تم بھی سنو۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں جو ہمارے آقا کی طرف ابو لہب بن کے بڑھے گا، دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ توڑو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، توڑو گے؟ اور جو ابو لہب بن کے ہمارے آقا کی طرف بڑھے گا، دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ ابو جہل بن کے بڑھے گا، ہاں ذلت اور رسوائی کی موت مار دیا جائے گا۔ ہائے ہائے اگر تم سراقہ بن کے بڑھو گے، ہائے زمین میں دنسا دیے جاؤ گے۔ کعب بن اشرف بن کے بڑھو گے، چیر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ راجپال بن کے بڑھو گے، چیر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مرزا قادیانی بن کے بڑھو گے، ذلت اور رسوائی کی موت بیت الخلا میں مر کے جاؤ گے۔ یہ پیغام سناؤ گے؟ ختم نبوت کی تحریک چلاؤ گے؟ ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ منکرین ختم نبوت کو میدان سے ہٹاؤ گے؟ عظمت صحابہ کا غلغلہ مچاؤ گے؟ ختم نبوت کے جھنڈے لہراؤ گے؟ انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔